الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم لهم خشية صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في المسجد عند غروب الشمس کہ میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا فقال یا ابا ذر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اتدری این تغرب الشمس کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے قلت اللہ ورسولہ اعلم فرماتے میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے وہی بہتر جانتے ہیں قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے فذالک قولہ تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے سورہ یاسین آیت 38 والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ زبردست علم والے کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے، یہ اسی کا نظام قدرت ہے۔
اب اس روایت میں بھی جو اعلم کا لفظ ہے، اسی لفظ سے علماء و محدثین اہل علم حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی الاعلم باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ عالم الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ یہ روایت بخاری شریف میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں ہی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت میں آ گیا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور فرمایا کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، 3 درپے درپے ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم، اور ایک فرمایا کہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، پوچھا ای شہر ھذا، کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، ہم سمجھے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ قال الیس ذی الحجہ، آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا جی ہاں یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ قال ای بلد ھذا، حضور نے پھر پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، حالانکہ صحابہ کو پتہ ہے مہینہ کون سا ہے، کہاں کھڑے ہیں۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید حضور اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ قال الیس البلدہ، آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا کہ ہاں یہ مکہ مکرمہ ہی ہے۔ قال فأی یوم ھذا، حضور نے پھر پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم سمجھے شاید حضور اس کا کوئی اور نام رکھیں گے اس دن کا۔ قال الیس یوم النحر، حضور نے فرمایا کہ کیا یہ قربانی کا دن یوم نحر نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا جی ہاں یہ قربانی کا دن ہے، یوم نحر ہے۔ قال فإن دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت
تم پر اسی طرح باحرمت ہے جس طرح اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور اس مہینے میں ہے. یعنی جس طرح یہ شہر، یہ مہینہ، یہ دن حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں بھی کیا ہیں؟ حرمت والی. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. اور حضور نے فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے اور تمہارا رب تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا. فرمایا کہ الا فلا ترجعوا بعدی ذلالا، آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، قتل و غارت کرنے لگو. الا لیبلغ الشاہد الغائب، فرمایا کہ ہاں جو یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں. فلعل بعض من یبلغہ ان یکون اوعی لہ من بعض ما سمعہ. فرمایا حضور نے کہ ممکن ہے کہ بعض وہ کہ جنہیں یہ پیغام سنایا جائے، پہنچایا جائے، ان سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوں جو اسے سن رہے ہیں اس وقت. الا هل بلغت، الا هل بلغت، آگاہ ہو جاؤ کیا میں نے پہنچا دیا، آگاہ ہو جاؤ کیا میں نے پہنچا دیا، کہ اللہ کے دین پہنچانے کا حق میں نے ادا کیا. اب یہاں بھی بارہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. اور اسی عالم لفظ سے اہل علم حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی العالم باللہ اخذ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. اسی طرح بخاری شریفی کی روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کی پچھلی جو لکڑی کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں تھی، یعنی اکٹھے سوار تھے. تو اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، قلت لبیک رسول اللہ و سعدیک، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے. ثم سار ساعتا ثم قال یا معاذ، پھر حضور تھوڑی دیر چلے اور پھر ارشاد فرمایا اے معاذ، قلت لبیک رسول اللہ و سعدیک، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں. قال هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، حضور نے پوچھا کہ معاذ کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ و رسولہ اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے زیادہ علم رکھتا ہے. قال حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حق یہ ہیں کہ بندے خاص اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ثم سار ساعتا ثم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر چلے اور پھر ارشاد فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل،
قلت لبیک رسول اللہ و سعدیک، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں، حاضر ہوں۔ فقال هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جب کہ وہ بندے یہ کام کر لیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ قلت اللہ و رسولہ اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ قال حق العباد علی اللہ الا يعذبهم، تو فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ پھر وہ انہیں عذاب نہ دے۔ جب بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ پھر اب ان بندوں کو عذاب نہ دے۔ تو یہاں بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلمہ اور جو کلام اور جو جملہ ہے قلت اللہ و رسولہ اعلم، کہ میں نے کہا، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، یہ عالم کا لفظ اس روایت میں بھی موجود ہے کہ اسی لفظ سے اہل علم حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی الاعلم باللہ جو ہے وہ اخذ کیا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی اور مسند امام احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30ویں پارے میں سورہ زلزال ہے، سورہ زلزال کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی۔ پھر حاضرین سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتدرون ما اخبارہا، کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ قالوا اللہ و رسولہ اعلم، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَن تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَن تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندہ اور ہر بندی کے متعلق گواہی دے گی کہ اس نے فلاں دن میرے اوپر فلاں فلاں کام اور فلاں فلاں عمل کیا تھا۔ یہ زمین کی خبریں ہیں۔ فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا، یہ کیا ہیں؟ یہ زمین کی خبریں ہیں جو وہ قیامت کے دن بیان کرے گی۔ تو یہاں پر بھی اس روایت میں بھی عالم کا جو لفظ ہے اسی سے اخذ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون مل غیبہ، کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ قالوا اللہ و رسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، فرمایا کہ تمہارا اپنے کسی بھائی کو اس طرح یاد کرنا جس سے اس کو ناگواری ہو، اسے برا لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ آقا اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی بیان کرتا ہوں جو واقعتاً اس میں ہو تو کیا یہ غیبت ہے کہ
کہ وہ برائی تو اس میں ہے۔ آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ غیبت جب ہی ہوگی جب وہ برائی اس کے اندر ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس میں وہ برائی اور عیب موجود نہیں تو پھر یہ بہتان ہوا، اور بہتان یہ غیبت سے بھی بڑا جو ہے یہ گناہ ہے۔ تو اس روایت میں بھی عالم کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ جماعت کی امامت وہ شخص کرے جو ان سب میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہو، کہ امام وہی شخص بنے اپنی قوم کا کہ جو قرآن کا سب کو جو ہے سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فرمایا اگر سب برابر ہوں قرآن پڑھنے میں، سب اچھا پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کر کے پڑھتے ہیں، تو پھر وہ آدمی امامت کرے جو سنت و شریعت کا زیادہ علم رکھتا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا زیادہ علم ہے۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ حِجْرًا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی سب برابر ہیں، سنت کے جاننے میں بھی، تو وہ جس نے پہلے ہجرت کی ہو پھر اب وہ جو ہے اپنی قوم کی امامت کرائے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْحِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، فرمایا اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہیں کہ سب نے ایک ساتھ ہجرت کی ہے، تو فرمایا پھر وہ شخص امامت کرائے جو عمر کے لحاظ سے بڑا ہے، عمر میں مقدم ہے۔ وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، اور فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی سیادت اور اس کے امامت کے حلقے میں جائے تو وہاں امامت نہ کرے۔ اب یہاں سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ جہاں پہلے امام مقرر ہے تو چاہے وہ وقت کا کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی شیخ الاسلام آ جائے، کوئی مفتی اعظم بھی اگر آ جائے، تو وہ بھی امام کی اجازت کے بغیر مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ امام راضی ہوگا تو، کیوں امام مقرر ہے۔ تو یہاں حضور نے کیا فرمایا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی امامت و سیادت کے حلقے میں جائے تو وہاں امامت نہ کرے۔ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور فرمایا اس کے گھر میں اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ کہیں ہم جاتے ہیں شہر سے باہر تو وہاں کوئی اگر کوئی سردار ہے، کوئی اہل علم ہستی ہے، تو اس کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پر بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ خیر، تو اس حدیث میں ہمیں اعلمہم فاعلمہم بالسنہ، اعلم کا جو لفظ ہے اس روایت میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، اے ابو المنذر کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے عظمت والی ہے، عظیم ہے؟ فرماتے میں نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ فرماتے میں نے
میرے اس جواب پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ابو المنذر کہ آپ جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے، عظیم ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ شاید انہیں یاد آ جائے، کیونکہ قرآن تو پڑھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان کر چکے ہوں گے آیت الکرسی کی فضیلت۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ سب سے زیادہ عظمت والی قرآن کی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو فرماتے ہیں فضرب فی صدری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سینہ ٹھونکا، مجھے شابش دی اور فرمایا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہیں یہ علم موافق آئے، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے، حضرت معاذ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کلام میں کیا کہتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو عالم کا لفظ اس روایت میں بھی موجود، اور اسی لفظ سے اہل علم حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی العالم باللہ جو ہے وہ اخذ کیا۔ اسی طرح ابو داود شریف کی روایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، وما اسررت وما اعلنت، اور جو میں نے چھپا کے کیے، جو میں نے اعلانیہ کیے وہ گناہ بھی معاف کر دے، وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی، اور جو بھی میں نے زیادتی اور اسراف کیا، اور وہ گناہ معاف فرما دے جن گناہوں کا تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے، میرے سے زیادہ تو جانتا ہے۔ بسا اوقات انسان بھولے میں کوئی بات ایسی کر جاتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتی۔ انت المقدم و انت المؤخر، اے اللہ تو آگے بڑھانے والا ہے اور پیچھے کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اگر کوئی آگے کسی کو تو مقام دیتا، کوئی آگے بڑھتا ہے، وہ در حقیقت اس کو آگے بڑھانے والا تو ہے، اور اگر کوئی پیچھے رہ جاتا ہے تو پیچھے کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا جو ہے کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں اس روایت میں بھی کیا ہے، انت اعلم بہ منی، عالم کا جو ہے لفظ موجود ہے۔ اسی طرح سنن دارمی کی روایت ہے طاؤس سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اعلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص زیادہ علم رکھتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جمع علم الناس الی علمہ، کہ جو لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ ملا لے۔ دیکھیں جملہ مختصر ہے لیکن اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا اب آپ کہہ رہے ہیں بس میں ہی اب سب سے زیادہ، یہ سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے، جہاں آپ کو موقع ملے ہر ایک سے سیکھیں۔ کیا فرمایا؟ من جمع علم الناس الی علمہ، کہ جو لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ ملا لے۔ وَكُلُّ طَالِبٍ وَكُلُّ طَالِبِ عِلْمٍ غَرْسَانُ إِلَىٰ عِلْمٍ، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ علم والا وہ شخص ہے کہ جو علم کا بھوکا ہوتا ہے، اسے طلب ہوتی علم کی، فرمایا وہ سب سے زیادہ علم والا ہے۔
تو یہاں بھی اعلم کا جو ہے وہ لفظ موجود ہے۔ اسی طرح عطا سے سنن دارمی ہی کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا ربی ایو عبادی کا احکم، کیا میرے پروردگار تیرا کون سا بندہ بہتر فیصلہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا ربی ایو عبادی کا اغنا، اے پروردگار تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ غنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میری عطا پر راضی ہو، اسے میں نے جتنا عطا کر دیا اس پہ راضی ہے، فرمایا وہ سب سے بڑا غنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا یا ربی ایو عبادی کا اخشا لک، اے میرے پروردگار تیرا کون سا بندہ تجھ سے زیادہ ڈرتا ہے، جس کے دل میں تیرا زیادہ ڈر ہے وہ کون سا بندہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اعلمہم بی، کہ جو میرے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے وہی میرے بارے میں سب سے زیادہ ڈر بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر دل میں ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس روایت سے تو پتہ چل رہا کہ اللہ سے جو شخص جتنا ڈرے گا سمجھا جائے گا کہ وہ اتنا ہی صاحب علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اتنا ہی صاحب علم ہے۔ تو عالمہم بی، عالم کا لفظ اس روایت میں ہی موجود کہ جس لفظ سے اہل علم حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی العالم باللہ جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کی کسی موقع پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ تو ایک شخص بولا کہ اللہ کی کتاب میں اس کے برعکس حکم موجود ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو قرآن میں تو اس کے برعکس ہے۔ تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب پیش کر رہے ہو۔ فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم بکتاب اللہ من کا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ حضور پر تو وحی اترتی رہی، قرآن حضور پر اترا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کا علم تم سے زیادہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود پھر آپ کہو کہ یہ قرآن کی فلاں آیت یا فلاں حکم کے برعکس ہے، تو یہ اعتراض کرنے والے کی اپنی عقل اور علم اور فہم میں وہ نقص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ برحق ہے۔ تو یہ چند جو ہے کیا ہے روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ان روایات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی العالم باللہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی آخری جو حوالہ ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم بکتاب اللہ من کا، اللہ کی کتاب کے متعلق تم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھنے والے تھے۔ تو حرف الف سے شروع ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں اسماء مبارکہ میں ایک العالم باللہ، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ناموں میں کہ جن کی ابتدا، جن کا آغاز حرف الف سے ہوتا ہے، ایک نام الادعج عربی زبان کا لفظ ہے،
الادعج، ادعج کہتے ہیں کہ ایسی شخصیت کہ جو وسیع اور سیاہ آنکھوں والی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی کی آنکھیں سیاہ ہیں، کسی کی مٹیالی ہیں، کسی کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، تو آنکھوں کا رنگ بھی شخصیت کو ممتاز کرتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نسائی شریف کے شیخ ابو جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں وضاحت کرتے ہوئے امام اسماعی رضی اللہ رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ادعج وہ شخص ہے کہ جس کے آنکھوں کی سیاہی خوب کالی ہو، جیسے جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حلیہ مبارک بیان فرمایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے لم یکن بالطویل المموت ولا بالقصیر المتردد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو زیادہ لمبے قد کے تھے اور نہ ہی زیادہ پست قد کے تھے۔ وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، فرمایا بلکہ لوگوں میں درمیانے قد کے مالک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ پست۔ اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِتِ كَانَ جَعْدًا رَجِلًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال نہ تو بہت گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کے بیچ تھے، ہلکے ہلکے گھنگریالے باقی سیدھے۔ وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُتَحَّمِ وَلَا بِالْمُقَلْسَمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت موٹے تھے نہ چہرہ بالکل گول تھا، ہاں اس میں کچھ گولائی تھی، چہرہ شریف میں، چہرہ انور میں کچھ گولائی ضرور تھی۔ اور فرمایا اب یازو مشرب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گورے سفید سرخی مائل، آپ کا رنگ گورا رنگ تھا، سفید رنگ سرخی مائل۔ ادعج العینین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ چشم تھے، کہ آپ کی آنکھیں جو تھی وہ سیاہ تھی۔ یہاں ادعج کا لفظ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ اور فرمایا احدب الاشفار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو پلکیں تھیں فرمایا کہ وہ دراز تھی، لمبی پلکوں والے تھے۔ جلیل المشاشی والقطد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا بڑے جوڑوں والے اور بڑے شانے والے تھے، جتنے بھی جسم کے جوڑ ہیں اور کندھے یہ بھی واضح اور بڑے تھے۔ اجددو ذو مسربہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر زیادہ بال نہیں تھے، صرف بالوں کا ایک خط سینے سے ناف تک کھچا ہوا تھا، صرف وہ ایک ہلکی سی ایک لکیر تھی بالوں کی۔ شطن الکفین والقدم، فرمایا دونوں ہتھیلیاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک گوشت سے پر گوشت تھے۔ اذا مشا تقلع کانما یمشی فی سبب، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، آپ چلتے تو زمین پر مبارک پاؤں جما کر چلتے، یعنی کہ ڈھیلے ڈھیلے پاؤں سے جما کے۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعَ،
فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹتے، بسا اوقات ہوتا ہے انسان جا رہا ہو تو پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے بھئی بات سنو، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنا جسم تو اسی طرف رکھتے ہیں، چہرہ ایسے پلٹ کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ پلٹتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ پلٹتے، جس طرف سے آواز آتی یا پلٹنا پڑتا تو پوری طرح متوجہ ہوتے۔ بینا کتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ اجود الناس کفا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ واشرحہم صدرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دل کے مالک تھے، یعنی آپ کا سینہ بغض و حسد سے آئینے اور شیشے کی طرح پاک اور صاف تھا۔ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہْجَةً، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقًا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم مزاج تھے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرًا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہتر رہن سہن والے تھے۔ من رآہ بدیہۃ حابہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یک بارگی دیکھتا، اچانک دیکھتا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اور ہیبت طاری ہو جاتی۔ ومن خالتہ معرفۃ احبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص گھل مل جاتا، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ یقول نعیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرنے والا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے والا، مدح کرنے والا کہتا، کیا کہتا؟ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتا، تعریف کرتا، نعت پڑھتا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں نے کسی کو آپ جیسا دیکھا ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسی شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہاں اس روایت میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ادعج العینین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسیع اور سیاہ جو ہے وہ آنکھوں والے تھے، سیاہ چشم والے تھے۔ اسی طرح اب دیگر روایات اس کے متعلق جیسے کنز العمال میں، اب چند روایات میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا کہ جہاں یہ لفظ جو ہے ادعج، یہ لفظ آیا ہے۔ کہتے کنز العمال میں ابن ابی شیبہ اور ابن عساکر کے حوالے سے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے جو چیز سب سے پہلے معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو مجھے بات سب سے پہلے علم میں آئی، فرماتے اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں اپنی ایک پھپھی کے ہمراہ مکہ گیا، لوگ ہمیں عباس بن عبد المطلب کی طرف لے گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ تو کہتے ہیں جب ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ آب زمزم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص باب صفا کی طرف آیا، تو
کہتے ہیں اس کے چہرے میں سفیدی کے ساتھ سرخی ملی ہوئی تھی، یعنی اس کے چہرے کا رنگ ایسے سفید تھا اور سرخی بھی ملی ہوئی تھی۔ اس کے بال سیدھے قدرے گنگریالے پن کی طرف مائل تھے اور جو کانوں کے نصف تک لٹکے ہوئے تھے۔ حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سامنے کے دانت چمکدار ہیں، ادعجل عینین، اس کی آنکھیں سیاہ اور موٹی تھیں، گنی داڑھی، سینے کے درمیان بالوں کی باریک سی لکیر تھی، ہتھیلیاں اور قدم گوشت سے پر تھے۔ اور یہ بیان کرتے کہ اس شخص نے 2 سفید کپڑے پہن رکھے تھے، تو کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے کأنہ القمر لیلۃ البدر، گویا کہ وہ چوندوی کا چاند تھے۔ کہتے کہ اس شخص کے دائیں جانب قریب البلوغ کہ ایک بچہ تھا، بالغ ہونے کے قریب، بے ریش بچہ تھا، ایک خوبصورت لڑکا چل رہا تھا، اور اس لڑکے کے پیچھے پیچھے ایک عورت تھی جس نے اپنے اعضاء کو، اعضاء محاسن کو ڈھانپ رکھا تھا کپڑے سے، چادر سے۔ کہتے یہ جو شخص تھا، یہ شخص حجر اسود کے پاس گیا، استعلام کیا، پھر لڑکے نے استعلام کیا، پھر عورت نے استعلام کیا، پھر فرماتے کہ اس شخص نے بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ جبکہ لڑکے اور اس عورت، وہ بھی ساتھ تھے، وہ لڑکا جو بچہ تھا قریب البلوغ، اور وہ جو عورت تھی یہ بھی ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو الفضل، ہم اس دین کو نہیں جانتے، پتہ نہیں یہ کس طرح عبادت کر رہے ہیں، یہ آدمی تو ماشاءاللہ بڑے وجاہت کے اور نورانی چہرہ ہے، ان کے ساتھ ایک خاتون ہے، بچہ ہے، یہ تینوں افراد جس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، ہم اس دین کو نہیں جانتے، یا کوئی نیا دین چل نکلا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شخص میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، اور فرمایا یہ جو بچہ، جو لڑکا ہے ساتھ، وہ علی بن ابی طالب ہے، اور فرمایا وہ جو عورت ہے ساتھ، وہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ فرمایا کہ اما واللہ ما علی وجہ الارض نعلمہ یعبد اللہ بہذا الدین الا ہؤلاء الثلاثہ، کہ اللہ کی قسم سطح زمین پر ہم ان 3 کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے جو اس دین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اب اس روایت میں بھی کیا ہے، ادعجل عینین کا لفظ جو ہے یہ موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ انہوں نے بولا ہے راوی نے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، انشاءاللہ اس روایت کو میں آئندہ جمعے پہ بیان کروں گا۔ آج ہے 22 جمادی الثانی، آج کیا تاریخ ہے؟ 22 جمادی الثانی، اور یہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، 22 جمادی الثانی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت 40 میں فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ 2 میں سے دوسرا جب یہ دونوں غار میں تھے اور جب یہ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کھائیں، گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پوری امت متفق ہے کہ قرآن کریم کے 30 پاروں اور 114 سورتوں میں کسی بھی صحابی کا، ایک تو حضرت زید ہیں ان کا نام آیا ہے، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زید بن حارثہ کو بھی قرآن نے
وہ صحابی نہیں کہا۔ تو پورے قرآن میں جس صحابی کا صحابی ہونا آیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری امت متفق ہے کہ یہاں سے کون مراد ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ایمان لانے والے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نہ صرف یار غار ہیں بلکہ یار مزار بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے کی اور ان کی سچی محبت جو ہے ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم بی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ جو مہربان ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں روایات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وارد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سچی اتباع اور محبت جو ہے نصیب فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا جو موضوع ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔